السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا يكسر الاحترام معز السامعين الكرام. ماہ رمضان جس کی چند دن پہلے آمد تھی تو اس کی آمد ہو چکی ہے. ایمان و عمل کی بہار آ چکی ہے. یہ ماہ مبارک ہزاروں برکتیں اور ہزاروں سعادتیں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہم پر سایہ فکر ہوا ہے. ہر بندہ مومن وہ اپنی استعداد اور علم کے مطابق اس ماہ مبارک کا برکتوں سے اس کی سعادتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ہر ایک دوسرے سے اعمال میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی حرص رکھتا ہے اور نیک اعمال میں مسابقت مقابلہ بازی یقیناً قابل تحسین عمل ہے. رب تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا خطبہ اس میں ہم ان اعمال کو جانیں گے کہ جن اعمال کی بدولت
رمضان برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ اچھا گزر سکے اور ہم برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس برکتوں والے مہینے میں، اس سعادتوں والے مہینے میں اپنا لے۔ تو سب سے پہلا روزہ رکھنا اس مہینے میں سب سے بڑا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثة لا يرد دعاؤهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ پہلا وہ شخص الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا بادشاہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، کبھی رد نہیں کرتے۔ اور دوسرا وہ انسان والصائم حتی یفطر، وہ انسان جو روزے دار ہے حتیٰ کہ وہ روزے کو افطار کر لے، روزے کی حالت میں وہ جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا انسان ودعوت المظلوم، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے، جس پہ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کی بددعا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے، وہ خوش قسمت بھی ہے کہ جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، تو روزے دار ہے۔ تو پہلا عمل اس مہینے میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا عمل نماز تراویح ادا کرنا، قیام اللیل ادا کرنا، نماز
اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں. جو ایمان والے ہیں یہ قیام اللیل کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نماز تراویح ادا کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور اللہ کے نیک بندے ان کی یہ صفت ہے لربہم سجدا وقیاما کہ وہ اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں، وقیاما قیام کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور نماز تراویح ادا کرتے ہیں. یہ کن کی نشانی ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نماز تراویح ادا کی، رمضان کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس انسان کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، تو رات کی تاریکیوں میں جب لوگ سو جائیں، جب اندھیرا چھا جائے، جب نماز تہجد کا ٹائم ہو جائے، جب نماز تراویح کا ٹائم ہو جائے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان رات کا قیام کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، یہ انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. تو اس لیے اس مہینے میں جو دوسرا عمل کرنے والا ہے وہ نماز تراویح ہے، نماز تہجد کو ادا کرنا ہے. تیسرا عمل اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا. صدقہ کرنا عام دنوں میں بھی بہت بڑا عمل ہے، لیکن رمضان کے مہینے اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. اور رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخی ہو جاتے، بہت زیادہ
70 سے 700 گنا تک ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ملتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور اس کے بعد اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنہ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اس انسان کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، ایک کی بنسبت 10 نیکیاں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، ایک لفظ نہیں، بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی کہ جو انسان الف لام میم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو 30 نیکیاں عام دنوں میں، اور رمضان میں تو کیا بہاریں ہیں نیکیوں کی، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل العطرجة وريحها طيب وطعمها طيب۔ اس مومن انسان کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یقرأ القرآن مثل العطرجة، یہ پھل ہے مالٹے کی طرح کا، ایک عرب ممالک میں پھل پایا جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی آتی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، اور فرمایا جو مومن قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے اس انسان کی خوشبو بھی اس پھل کی مانند ہے، اس کا ذائقہ بھی اس پھل کی مانند ہے۔ اور فرمایا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرِ لَا رِيحَ لَهُ وَطَعْمُهُ حَلْوٌ۔ اور وہ مومن، وہ مسلمان انسان جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اس کی مثال ایک کھجور کی مثال ہے کہ جس کی کوئی خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن وہ میٹھی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِثْلُ الرِّيحَانَةِ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ۔ اور وہ منافق انسان جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس انسان کی مثال ریحانہ کی طرح ہے کہ جس کا کھانا ریحُہا طیب، جس کی خوشبو تو اچھی ہے، وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور فرمایا مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، اور منافق انسان کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے، كَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ لَيْسَ لَهُ رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اس کی مثال حنظلہ کی طرح ہے کہ جس کا نہ تو خوشبو لگتی ہے جس کی، اور نہ ہی اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور بدار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت عظیم عمل ہے، لیکن ہمارے یہاں اکثر لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ہی روزے گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھا۔ یہ سعادتوں والا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، تو پھر قرآن کی تلاوت کرنا اس مہینے میں جس مہینے میں نازل کیا گیا ہے کتنا عظیم اور بڑا عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں۔ اور اس سے اگلا عمل روزے افطار کروانا، روزے افطار کروانا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينفق
جو روزے دار ہے اس کے ثواب سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کمی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا انسان جو انسان روزہ رکھتا ہے اور جو کسی کی افطاری کرواتا ہے، افطاری کروانے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم افطاریاں کروائیں، دوسروں کی افطاریاں کروائیں۔ یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کی بہار ہے، ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی چاہیے۔ اور اسی کے بعد دعا کا اہتمام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ سبحانہ وتعالی من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے افضل ترین چیز کوئی نہیں ہے، یعنی کہ دعا بہت افضل ترین چیز ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اپنے رب سے دعا کریں، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ سعادتوں والے مہینے میں اور پھر روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے ہیں، دعا کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما من مسلم يدعو ليس بعثم ولا بقطيعة رحم الا اعطاه احدى ثلاث، جو بھی کوئی مسلمان انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اس دعا میں کوئی گناہ والی بات نہ ہو، اس دعا میں کوئی قطع رحمی والی بات نہ ہو، تو اس انسان کو تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور مل جاتی ہے۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما ان یعجل له دعوته، یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے جو اس نے مانگا ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وَأَمَّا أَن يَطَّهِرُهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِمَّا أَن يُدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت اس انسان سے کوئی آنے والی بیماری، کوئی آنے والی تکلیف اس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہر وقت ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے ایسے اوقات جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں ذکر الہی کرنا یہ بہت عظیم عمل ہے، کیونکہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر الہی ہے، تو ہمیں میرے بھائیوں یہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، سکون میں آ جاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کا ذکر شروع کر دو، اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون دے دیں گے، اطمینان دے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس انسان کی مثال جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اس انسان کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا انسان زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا ہے یہ انسان مردہ ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرنا بہت عظیم عمل ہے، اور اسی طرح توبہ استغفار کرنا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، کوئی بھی انسان ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہوا ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، لیکن ان میں سے بہترین انسان وہ ہے جو گناہ سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، یہ بہترین انسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا جس سے گناہ ہو جائے، جو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے، حدود اللہ کو پار کر بیٹھے، اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے۔ جب انسان توبہ کرے گا اور ایمان لے کے آئے گا، نیک اعمال کرے گا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یعنی کہ ہماری برائیاں، ہمارے گناہ جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سعادتوں والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ اور یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہ عمل کریں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اعتکاف کرنا، اس مہینے میں اعتکاف کرنا بہت عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان کے مہینے میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور وہ سال جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اعتکاف کرنا مسجد میں چاہیے، مسجد کے علاوہ کسی گھر میں اعتکاف کرنا سنت